آپ سب جو شریک ہوئے ہیں جناب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر نجیب اللہ آخر دم تک پہنچتے رہے انقلاب کے لیے۔ انقلاب جو ہے ڈاکٹر غلام قادر بریگیڈیئر بریگیڈیئر انہوں نے پرچم پارٹی سے تھا، انہوں نے انقلاب زور لایا۔ اس کے بعد جو ہے نور محمد ترکی کو، جو خلق کا دھڑا تھا، حالانکہ پارٹی جو تھی وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان تھی، تو وہ ان کو صدر کیا گیا۔ تھوڑے عرصے میں نور محمد ترکی کا قتل ہوا۔ اس کے قتل کے بعد حفیظ اللہ امین آیا۔ حفیظ اللہ امین پہ بڑا الزام ہے کہ وہ اس کا ایجنٹ تھا امریکہ کا، اسی وجہ سے اس نے ترکی کو قتل کیا۔ بہرحال اس کے بعد پھر 79 میں سوویت یونین نے مدد کے لیے افغانستان کو بڑا فوج بھیجا کہ وہ مدد کرے جو ہمارے دوست جنہوں نے انقلاب لایا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو تھے ان کا خاتمہ ہوا، حفیظ اللہ امین کا، اور ببرک کارمل آ گئے۔ ببرک کارمل 79 میں آیا اور تقریباً 6 سال اور کچھ مہینہ اس نے حکومت کی۔ اس کے بعد اس نے استعفیٰ دیا۔ ڈاکٹر نجیب اللہ بنیادی تعلیم اس نے اپنے علاقے میں لیا۔ اس کے بعد پھر اس نے کابل یونیورسٹی میں انہوں نے میڈیکل گریجویشن کی، جب ہم اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ 65 میں اس نے بھی اس کو یہ جو پرچم پارٹی ہے اس میں شمولیت اختیار کی۔ 77 میں پرچم پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا ممبر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ 75 میں گریجویشن بھی کی، اور 77 میں انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر جو ہے وہ شروع کیا۔ یہ زمانہ اس کا تھا کہ 77 میں وہ سینٹرل کمیٹی کا ممبر بھی بنا۔ ببرک کارمل کے بعد جب یہ آئے تو انہوں نے ایک آئین بنایا۔ آئین یہ بنایا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آزاد عدلیہ جو ہے آزاد ہونی چاہیے۔ اس ٹائم پہ جو بھی افغانستان میں سیاسی پارٹیاں تھیں ان کو اس نے اپنی حکومت میں لایا۔ تو وہ جو وہ اسمبلی ہوتی ہے، قومی اسمبلی جو تھی، مرکزی اسمبلی، اس میں سبھی سیاسی پارٹیوں کو انہوں نے ان پر مشتمل اسمبلی بنائی۔ ڈاکٹر نے سور انقلاب کا جو عرصہ تھا اس کو بڑے اچھی طریقے سے آرگنائز کیا۔ 88 میں 79 میں 87 میں سوویت یونین نے اپنی فوج کو واپس بلایا۔ 88 میں ڈاکٹر جو ہے وہ خود کو مضبوط کرنے لگا، اور جو بھی سیاسی پارٹیاں تھیں ان کو اس نے کہا کہ آپ کو جو بھی ہم سے آپ پوچھیں گے یا ہم سے آپ تعاون کر رہے ہیں، ہم آپ کو ہر بات سنیں گے۔ تو اس نے کافی اپنے تنظیم کو مضبوط کیا۔
دیکھا جائے کہ جب وہ اقوام متحدہ میں خطاب اس نے کیا تو اس نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ ہمارے ملک کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کو چاہیے کہ افغانستان کے امن کے لیے وہ قدم اٹھائے. یہ ڈاکٹر کا خطاب تھا اقوام متحدہ کا. تو ڈاکٹر نے جب وہ سب کو اکٹھا کیا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ 40,000 جو فوج تھی اس کی بھی کمانڈ کی اور جو پولیس تھی اس کی بھی کمانڈ کی. تو معاملہ کافی مضبوط رہا. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ 91 تک بہت مضبوط رہا. 91 میں روس کا بھی جو ہے وہ روسی انقلاب کا خاتمہ ہوا. گرباچوف پھر جو ہے وہ گرباچوف دسمبر میں اس نے استعفیٰ دیا. استعفیٰ اس کو دلایا گیا. پھر وہاں جو ہے ابھی تک جو ہے سرمایہ داری نظام ہے روس میں. تو اس زمانے میں پاکستان کے اندر بھی جو بڑے بڑے لوگ تھے، جام ساکی تھا، دوسرے سینئر لوگ تھے، وہ تو انقلاب یہ جو اس میں سوویت یونین کا جو رد انقلاب آیا اس سے پہلے ہی پاکستان کی جو کمیونسٹ لوگ تھے، بڑے مطلب پرانے لوگ، اعزاز نذیر، جمال نقوی، یہ سب جو ہیں وہ بھی نکل گئے 90 تک. تو یہ بات ہے کہ ڈاکٹر نجیب اللہ نے ہمیشہ اپنے دور میں افغانستان کے سماج کے لیے اس نے یہ مطلب طے کیا تھا کہ افغانستان کے اندر ہم مفت علاج، مفت تعلیم اور مفت جو ہے شادی شدہ جو جوڑا ہے اس کو مفت مکان جو ہے وہ دیں گے. ان کا یہ تھا کہ اگر میں رہا، میری حکومت رہی تو یہ ان کا مقصد تھا حکومت کا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے ہم صنعت جہاں لگائیں گے، صنعتیں لگائیں گے، صنعتی انقلاب آئے گا تو لازماً ہر آدمی کو روزگار بھی مل جائے گا. تو ان کا یہی مطلب تھا. لیکن 92 میں ان کے خلاف مخالفت جو ہے وہ تیز ہو گئی. پاکستان کی طرف سے، امریکہ سامراج کی طرف سے جو لوگ تھے، خاص کر کے جماعت اسلامی، طالبان جو یہاں پاکستان کے مدرسوں میں تیار ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ یلغار کیا ڈاکٹر صاحب کی حکومت کے خلاف. تو آخری دم تک جو ہے وہ ایک بہادر انسان تھا، بہادر نظریاتی مطلب شخصیت تھا، لڑتا رہا. اس کے دو جو ساتھی تھے، ایک تنولی تھا، وہ اسلام آباد بھاگ گیا. دوسرا الوف کہتے ہیں، وہ انڈیا بھاگ گیا. ڈاکٹر جو ہے اکیلا ہو گیا. آہستہ آہستہ اس کی حکومت جو ہے وہ کمزور ہو گئی. کمزور ہونے کے بعد ڈاکٹر نے حکومت چھوڑ کر اور وہاں افغانستان کا جو UN کا جو آفس تھا وہاں پناہ لی. اور پناہ لینے کے بعد ان کو وہاں شہید کیا گیا. تو میں ڈاکٹر کی جدوجہد کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں. اور افغانستان کا جو آج کا مظلوم طبقہ ہے، جیسے کسان ہیں، مزدور ہیں، وہ بھی اب تک جو ہے ڈاکٹر اپنا مجیب کو اب تک جو ہے وہ سلام مطلب وہ پیش کرتے ہیں. اور ان کی دلوں میں یہ ہے
کہ ڈاکٹر مجیب زندہ ہے، زندہ ہے. مہربانی.